تو اس پہ لڑائی شروع, تم نے پہلے پانی کیوں پلایا, بھڈا شروع, اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا, تمہارے اونٹ نے کیوں پیا, جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا. اس پہ لڑائی شروع, پھڈے بازی, قبائلی جنگ, قتل و غارت, یہ ہوتا تھا. لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, جب اللہ پر ایمان لائے ہیں, پتا چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, وہ ہمیں پلاتا ہے, وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا. یہی صحابہ ہے کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں, ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی, جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی, کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں. دوسری طرف گئے, انہوں نے کہا پہلے ان کو. سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ, پہلے وہ, پہلے وہ. یہ وہی صحابہ ہیں, یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے, بڑے سخت, مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں, تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے گا. ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا. ان کو پتا ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا. کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی. پتا یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, پریشان ہے, تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے. گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, بھوک سے بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں, مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے. یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے, کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے, خلی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اتنا بڑا, اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے, گھبراتی ہیں یار بہت طاقتور ہے. وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیا تلوار لے کے لوٹ مار میں نکلے ہوئے. اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا کیوں لڑ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو, تمہیں اگر تم لوگ عرب لوگ ہو نا, تمہارے پاس کھانے وانے کو نہیں ہے, وہ تو ریگستان تھا کچھ, اب بھی وہ تو پیٹرول پیدا ہو گیا, ورنہ وہاں پگتا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی. تو اگر تمہیں کچھ خوراک چاہیے, کھانا چاہیے تو ہم روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں, پینا چاہیے تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں, کوئی لائن وائن بچھا دیں گے یہاں. خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ٹھیک ہے وہ چاہیے ہمیں. یعنی اس کو یہ تانا دیا کہ ہم تم سے بھکاری ہیں جو ہم روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر دے گا. ابھی تو ہمارا ویژن ہی چینج ہو گیا, روٹی پانی ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے. تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا. انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا. انہوں نے, حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے, اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے, حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے, اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں. نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں, اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے, یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا, کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ عمر اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دیں. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے
कंधे पे राशन डाल के लेके जा रहे हैं। आप हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहो, ये ऐसे ये वैसे ये यूं ये यूं, तो भाई वो भी और हम सब एक ही जैसे हैं। हम कौन सा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? आज मिसालें दी जाती हैं, हुक्मरानों को शर्मिंदा किया जाता है हज़रत उमर की मिसालें देके, देखो वो ऐसे थे तुम ऐसे, वो ऐसे थे तुम ऐसे। ठीक है, जब आपको किसी हाकिम से मुलाकात का मौका मिले तो आप शर्मिंदा करें, लेकिन हम अपने गिरबान में भी तो झांक के देखें। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, क्या हमारा हर अमल ऐसा है कि हम उसकी, अल्लाह हमसे वजह पूछे तो हम वजह बयान कर सकें कि अल्लाह इस वजह से मैंने ऐसा किया है? बहुत सारे काम हमारे गलत हो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एहतराम बड़े किया करते थे। आज थोड़ा सा कोई ओहदा मिल जाए ना तो इंसान अपनी औकात भूल जाता, तकब्बुर, इसलिए कि वो इसको अल्लाह की तरफ से भीख नहीं समझता। जिसको कोई चीज भीख में मिली होती है तो वो कभी भी इतराता नहीं। देखो, आपके पास कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, भिखारी बन के किसी के दर पे गए, सेठ साहब ने आपको एक टाई दे दी, 3 पीस सूट दे दिया, बनियान दे दिया है भाई, और शैम्पू दे दिया कि नहा लो। नहा के आपने टाई वाई पहनी, अब आप उसी के सामने अकड़ रहे हो और लोगों को यूं यूं करके दिखा रहे हो, तो वो बोलेगा भाई मैंने दी है, वापस ले लूंगा मैं। तो जो चीज भीख में मिली होती है इंसान उस पर अकड़ता नहीं, और जो अपने पैसों से खरीदी होती है उस पर अकड़ता है। खुद गए तारिक रोड में, शॉपिंग की आपने, अपनी तनख्वाह में से, आपको तनख्वाह मिली थी, अच्छी तनख्वाह है आपकी, वहां से 3 पीस सूट टाई पहन के आए, अपनी गाड़ी में बैठे, फिर आप ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। कोई शर्मिंदा नहीं करेगा आपको, बोलेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने आपको दिया है। तो अल्लाह कह रही है जो तुम्हारी अपनी चीजें ये भी अपनी नहीं है, ये सब मैंने दी है। ये जो तनख्वाह आपको मिल रही है, ये तनख्वाह कहां से आ रही है? जो आपकी कंपनी की अर्निंग है, ये तो कुदरत की पैदावार है ना, जो अल्लाह पैदा कर रहा है। कपास अल्लाह ने पैदा की, उससे कपड़ा बनता है, तो आप टेक्सटाइल मिल में जॉब करके तनख्वाह ले रहे होते हो, ये तो सब अल्लाह की तरफ से भीख है। आप शुगर मिल में मैनेजर लग गए भाई, तो शुगर पैदा कौन कर रहा है? ये गन्ने अल्लाह पैदा कर रहा है, आसमान से पानी बरसता है और वो मीठे लकड़ियां पैदा हो जाती हैं, उससे मीठी मीठी लकड़ियां पैदा हो जाती हैं शहद जैसी, उससे रस निकलता है। एक बारिश है जो दुनिया की हर चीज पैदा कर रही है, एक पानी है जो दुनिया की हर चीज पैदा कर, तभी पानी बंद, सब कुछ खत्म। तो ये सब चीजें भीख में मिली हैं। तो हुकूमत भी किस में मिली है? भीख में। तो हजरत उमर जानते थे कि मुझे जो हुकूमत मिली है किस में? अल्लाह ने भीख में दी है, ये मेरा कमाल नहीं है। तो लिहाजा बड़ों का एहतराम करते थे। हजरत खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा दिलचस्प वाकया है। हजरत खौला बिनते सालबा जो थी, इनके शोहर ने इनसे जिहार किया। जिहार कहते हैं कि अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, बीवी को अपने माँ के किसी मोहतरम उज़्व से तशबीह दे देना कि तुम मुझ पर ऐसे हो जैसे मेरी माँ की तरह हो। तो अरब में ये अल्फाज तलाक के समझे जाते थे। तो जब उनके शोहर ने ये अल्फाज कहे तो ये परेशान हो गए कि तलाक हुई है कि नहीं हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फतह मक्का के बाद का वाकया ये। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने शोहर पे हराम हो गई? आपने फरमाया हराम हो गई। वो बार बार अल्लाह की तरफ देखती कि अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। छोटे छोटे बच्चे भी थे, शोहर से बहुत मोहब्बत भी थी। फिर जाती, फिर वापस आती, या रसूल अल्लाह, जैसे लोग तलाक देते हैं ना बीवी को, तो फिर औरतें भी आती हैं, मर्द भी आती हैं, मुफ्ती साहब 3 दे दिए कुछ। तो हमारे नबी भी हमारे नबी क्या कह रहे थे कि तलाक यानी निकाह खत्म, हराम हो गई हो हमेशा के लिए। इसलिए कि आप अपनी तरफ से, तो मुफ्ती भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते। जब बार बार आई और आसमान की तरफ देखती तो अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल की। क़द समी अल्लाहु, 28वें पारे का पहली आयत, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात उस औरत की जो ए नबी अपने शोहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम्हारी सरगोशियों को, बातों को सुनता है। और फिर अल्लाह ने आयतें नाजिल की, वल्लदीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों को माँ के किसी उज़्व से तशबीह दे दें, जिहार करें, तो इस तरह कहने से उनकी बीवियां हकीकत में माँ नहीं बन जाती। ये तलाक का जुमला नहीं है, ना इससे तलाक होगी ना बीवी हराम होगी, लेकिन ये बुरी बात है। तो बुरी बात की सजा ये है कि जो शौहर ऐसा जुमला कहेगा तो वो बीवी के करीब नहीं जा सकता जब तक कि एक गुलाम को आजाद न कर दे। और जिसमें गुलाम की ताकत नहीं है वो 60 रोजे लगातार रखे। जो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, कमजोर है, बीमार है, तो वो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाए, उसके बाद बीवी के पास जा सकता। तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की। क्या ख्याल है भाई? अब आयतें नाजिल होने का ऑप्शन, इसलिए 3 तलाकें दी तो वहीं बैठ के बस समझ जाएगा कि बीवी हराम हो गई है, ठीक है ना।
اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث سے متصادم، اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی، خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا، چپ کر کے اس کو سن لیا کرو، چاہے وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا، میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو، تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو، تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے، تم دہی لے کے آ جاتے ہو، جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو، وقت پہ لایا کرو، ٹھیک ہے نا. چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں، نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا، میں تو اس وقت بھی گیا تھا، تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے. گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے، 5 منٹ، ٹھیک ہے نا، بولو اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو، پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے، یا ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی سمجھا رہا ہو، اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف، تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے، انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے، وہ چھاٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہے تو چپ کر کے سن لو. اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا، ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، ایک کاروبار کا سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو دیا یہ کر دیا، سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا، چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں. گھرانہ کیسا ہے؟ باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں، کسی کے سامنے نہ کریں. یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے؟ چپ کر کے سن لو. یار ابا کے احسان اتنے ہیں، یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی، نام ابا سے ملا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا. وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر، لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، اب آپ تو بولے ہی جا رہی ہے. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں تو قد سمع اللہ، اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا. تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت نہ ہو، انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا.
اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا, یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھ کرنے والوں کو اس وقت بھی رواج یہ تھا کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا. مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا, آپ نے بتا دیا ہم بھائی عمرہ کرنے آئے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں. اس کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں گئے ہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. بہت غضبناک ہوئے. سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کی ہر قوم میں بہت بڑا اخلاقی جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجیں اور اسی کو کوئی مار دے. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جس میں حضرت ابوبکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت علی بھی, اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ سارے نبی کے ساتھ. تو ان صحابہ نے لڑائی کی ٹھان لی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب لڑیں گے, اب ایسے نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب سے موت پر بیعت لی, یہ درخت کے نیچے, کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہم میں سے کسی کے جسم میں باقی ہے, ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے. اب اتنی خوبصورت بیعت تھی نبی کے ہاتھ پہ, فرسٹ ٹائم ایسی کوئی بیعت ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو نبی سے بیعت ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے پر, زکوٰۃ دینے پر, آپ کی اطاعت پر. یہ والی جو بیعت ہے نا اس انداز سے, اور سید الانبیاء کے ہاتھ پر, یعنی ایک تو پیغمبر کے ہاتھ پہ, پھر وہ پیغمبر بھی وہ جو سب سے افضل پیغمبر ہیں, تو ان کے ہاتھ پر یہ جو بیعت صحابہ نے کی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی. تو نبی کو خیال ہوا کہ یہ سارے لوگ اس بیعت میں میرے ساتھ شریک ہیں, تو اور اللہ نے ان کو اس میں بڑا نوازا ہے. اگر عثمان بالفرض زندہ نکلے, شہید نہ ہوئے, یہ خبر غلط ہوئی, تو عثمان تو اس بیعت میں شریک ہے ہی نہیں, وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے, اور اپنا ہاتھ نیچے والے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے آپ سے بیعت کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والے بہت ملیں گے. آپ ابو بکر کو برا بھلا کہنے والے, عمر کو برا, یہ سارے لوگ وہ تھے جو موت پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ فتح میں آیتیں نازل کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محمد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کی حالت پر مطلع ہو گیا. کیا مطلب؟ ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا, اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سب دل سے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف سب لڑائی کے لیے تیار, ادھر مشرکین کا وفد آ گیا مذاکرات کے لیے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, آپ ہم سے چند ایک باتوں پہ صلح کر لیں. وہ جو چند باتیں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھیں. ان میں پہلی بات یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, حالانکہ صحابہ احرام میں آ چکے تھے. احرام میں آنے کے بعد احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز شروع کرنے کے بعد آپ درمیان میں توڑ دیں. یہ خود ایک مشکل کام تھا نا صحابہ کے لیے کہ بھئی ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا کہ لبیک کہہ کے ہم احرام میں آ گئے ہوں اور عمرہ کیے بغیر احرام ہم کھول دیں. تو پہلا کام یہ کہ احرام کھول دیں آپ لوگ, اس سال عمرہ نہیں ہوگا, اگلے سال ہوگا. یہ بڑی عجیب شرط تھی. دوسری بات یہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بولیں نہیں ہوگی. تیسری بات کہ اگر آپ کے ہاں سے کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ کے پناہ لیتا ہے تو آپ اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں واپس. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی بولو مان لی. لیکن اب صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو یہ تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری ذلت ہے, یہ تو اسلام کی ذلت ہے. اس موقع پہ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا, باقی سب خلاف ہو گئے. اور یہ خلاف بزدلی کی وجہ سے نہیں. دنیا سے بعض دفعہ دیکھو انسان اپنے بڑے کی مخالفت بھی محبت میں کرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں, ہاسپٹل نہیں جا رہے, وہ کہہ رہے نہیں مجھے یہاں مرنے دو, آپ ابا سے لڑتے ہو, آپ بولے اب رہے گا, ٹھیک ہے نا. اب ابا آپ کو بددعائیں دیں کچھ بھی کرے, آپ ابا کی مرضی نہیں دیکھتے, آپ کہتے ہو اس میں آپ کی نہیں چلے گی. تو حضرت عمر اور بہت سے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی چونکہ نرم دل ہیں, نرم طبیعت کے ہیں, تو یہ ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے, شہید ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام کی ذلت ہے. تبھی حضرت عمر نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ ڈٹ جائیں نا, آپ کیوں ان سے ایسے شرطیں مان رہے ہیں؟ تو یہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ تھا. اس میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی نافرمانی بھی محبت میں کی جاتی ہے, لیکن حضرت ابو بکر تھے میچور, وہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو یہ معاہدے کیے ہیں تو نبی اگرچہ نرم دل ہیں مگر نبی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا غیرت حمیت کے خلاف ہو یا ہماری اپنی کمزوری نظر آ رہی ہو. اسی میں مصلحت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستخط اس پہ کیے. اس پہ مشرکین مکہ جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا نا تو اس پہ نیچے جو نبی نے اپنا نام لکھا من محمد رسول اللہ, یہ ایگریمنٹ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول. غیر مسلموں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا, کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا بولو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. دیکھو یہ ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لے رہا. نبی کی مصلحت کیا تھی؟ نبی کے ذہن میں جنگ کو ٹالا جائے, کیونکہ بدر ہو چکی ہے, غزوہ احد ہو چکا ہے, خندق ہو چکی, لڑائیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو ہمیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام پیغام بھیجنا ہے, چاروں طرف مدینہ کے یہودی ہیں ان سے بھی نمٹنا ہے. تو ہمیں اگر 8-10 سال سکون کے مل جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے, اور پھر ہم اپنی طاقت بھی اس میں اکٹھی کر رہے ہیں, اپنی فوج بھی تشکیل دے رہے ہیں, اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. فی الحال ان لوگوں کی شرائط جو بظاہر ان کے حق میں جا رہی ہیں اس میں بھی ہمارا نقصان ہے, مگر یہ نقصان کم ہے, جنگ کی صورت میں ہونے والا نقصان زیادہ ہے. یہ بھی نقصان ہے نا. تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ بولو بھائی کاٹ دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے خود ہی اس لفظ کو وہاں سے ختم کیا. کوئی بات نہیں, محمد ابن عبداللہ بس یہ لکھ دو. تو یہ شرائط نامہ ابھی لکھا گیا ہے, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے. اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں مدینہ کی طرف, حدیبیہ کے مقام, ہاتھ میں تلوار ہے, زنجیریں ہیں, بھاگتے ہوئے آئے. تو مشرکین نے کہا کہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کو آپ کس کے حوالے کریں. دیکھو اللہ نے بھی اس موقع پر یہ منظر دکھانا تھا دنیا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کے کتنے پابند ہیں, تاکہ یہ امت بھی معاہدوں کی پابندی کرے. کردار میں ایک نمبر ہی چاہیے. اور امت کا حال دیکھو, ٹوپیاں کرانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. ہر وقت جھوٹ, ابا سے جھوٹ, بیوی سے جھوٹ, ماموں سے جھوٹ, خالہ سے جھوٹ, پورے جھوٹ کے کنستر لے کے نکلتے ہیں. خیر, تو جب ابو جندل آئے, کیا بیچاروں کی حالت اس وقت قابل ترس تھے نا وہ. مشرکین نے فوراً آ کے کہا یہ پناہ لیے, آپ ان کو میرے حوالے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہوگا, کیسا جگر ہوگا, اپنے ایک ساتھی کو جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے مکہ سے, اتنی بڑی قربانی دے کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے بولو حوالے. حضرت ابو جندل عرض بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاموش. یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ان صحابی کا ایمان بھی دیکھو, انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی مگر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. کوئی اور ہوتا ہم جیسا نالائق, ہم کہتے لو بھائی ہم تو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اتنے سال ہم نے ان کی ماریں کھائیں, سختیاں جھیلیں, اب آپ کے پاس آئے, آپ کو اپنے معاہدوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, آپ کو اپنا امیج بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ تو معاہدہ ہی غلط ہے, یہ تو ہے ہی غیر شرعی. لیکن وہ بھی ایک لفظ, اللہ ان کو بھی آزما رہا تھا اور ہمیں بتا رہا تھا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں.
تو آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے مدد کرنی تھی, نبی کی لاش بھی رکھنی تھی. حضرت ابو جندل کو وہ 2 آدمی پکڑ کے لے گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, وہ 2 پکڑ کے لے گئے, مکہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابو جندل نے کہا کہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی, انہوں نے ان دونوں کی تعریفیں شروع کر دی کہ یار تم لوگ بڑے ماشاءاللہ زبردست, اور تمہاری تلوار بھی بڑی خوبصورت, جب بھی کسی کو مکھن لگاؤ تو وہ پگھلتا ہے, تو یار یہ تمہاری تلوار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہاں سے خریدی تھی. جیسے وہ نہیں خواتین میت میں روتے ہوئے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے ہاں میت ہوتی ہے نا تو خواتین رو بھی رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے اور ساڑیاں بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. میت ہوتی ہے, جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اب جا کے رو رہی ہوں گی, ہاں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑا افسوس ہو, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ تو بتا رہی ہوتی ہے بھائی وہ بہت افسوس ہوا, اس دن طبیعت ذرا خراب تھی, رات کو تافتان کھائے, صبح سوئے, پولیس سے نہیں اٹھے, اور میں تو منع کرتی تھی بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, تو پھر وہ ہائے بہت افسوس ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ہاں تھوڑا سا. تو میت میں بھی نا ان کے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے, رونا بھی, تعزیت بھی, تسلیاں بھی, اور باتیں بھی. سنے آپ آئی تھی اس دن کچھ کہہ کر گئی ہے تمہاری بچی کے رشتے کے سلسلے میں, تو یہ سب باتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی تلواریں دیکھ کے کہا بھائی یہ تلواریں تو بڑی بڑی خوبصورت تلوار ہے, کہاں سے خریدی؟ اس نے وہ چوڑے میں آ گیا بھائی یہاں سے. انہوں نے کہا یار ذرا دکھانا کیسی ہے, وہ بھائی خوش ہو کے یہ لو یار, جیسے ہی لی انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کا آپ سے معاہدہ ہے, میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, میرا تھوڑی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں آئی, ایک کی تو گردن اڑائی, دوسرے کا مجھے بھی تاریخ میں یاد نہیں, وہ بھاگ گیا یا وہ بھی قتل ہو گیا. اور پھر ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی حضرت ابو جندل نے. ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے, ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے, ہے بھائی ادھر چلے جاؤ. تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا, جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس. اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا, اور وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی. تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے. گوریلا وار میں تو آپ کو پتا ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بچے سب رہ گئے وہیں پہ, چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے. تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا, جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. تو اس میں صحابہ کرام کے جذبات وقتی طور پر بڑے مجروح ہوئے تھے, لیکن پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں کتنی حکمت تھی, تو اللہ نے اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی. بس میں یہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز بڑا پیارا ہے, یعنی اللہ نے صحابہ کو جو ڈیفائن کیا محمد کا ساتھی کہہ کے. آج فیس بک پر کتنا صحابہ پہ تبرع کیا جاتا ہے, کوئی حضرت ابو سفیان کو برا بلا کہہ رہے, کوئی حضرت علی کو برا بلا کہہ رہے, کوئی کہہ رہے 5 کے علاوہ باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ منافق تھے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھ ہیں. ہاں جس کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے, جس کو نبی نے کہہ دیا منافق, وہ تو ایک الگ بات ہے, جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا. لیکن جتنے لوگ نبی کے ساتھ ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اشداء علی الکفار, کہ یہ کافر جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو اگر ان صحابہ کو جا کے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو تو ان میں سے کسی کو رکوع میں دیکھے گا, کسی کو سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ ان کو منافق کہیں گے, ان کی عبادتوں کو کیا کہیں گے کہ یہ منافق ہیں, یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے, یہ منافق تھے. اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں یہ بات نازل کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ تمہاری نماز, تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں
وہ جب رکوع سجدہ اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمایا کہ ان میں اتنا اخلاص ہے کہ تم اگر محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے دل کا اخلاص ان کے چہروں پہ نظر آئے گا. ان کے چہروں سے جو خشوع اور خضوع ٹپکتا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، سجدے کے آثار ان کے چہروں پر. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے ان ساتھیوں میں یہ علامتیں پائی جائیں گی جو اس کی علامت ہوں گی کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی اللہ نے بشارتیں دی ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے قرآن کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد کو جو ساتھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل والے ساتھی نہیں ہوں گے. وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، بلکہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان کو میں ساتھی ایسے دوں گا کہ رکوع اور سجدے کے آثار اور نور ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا. اور کیسا اللہ نے اعزاز دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو جس کے ساتھی ایسے ہوں سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی جب پہلے مرحلے میں ہوتی ہے بہت نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، ذرا سی ہوا بھی ان کونپلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. پھر وہ کھیتی دم پکڑتی ہے، جان پکڑتی ہے، ہوتے 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 ایسا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے بڑے طوفان بھی ان کا مقابلہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے جو کونپل ابو بکر کی صورت میں نکلی، عمر کی صورت میں، اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں، علی کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، اس وقت یہ اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل. لیکن اللہ جیسے کھیتیوں کو طاقت دے کے تناور درخت میں کونپلوں کو اور پودوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے کے اتنا مضبوط کر دیا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا کہ دوسرے کسان اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان کی طاقت، ان کی شوکت اور ان کی قوت کو دیکھ کر اسی طرح جلتے ہیں جیسے ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی خوبیاں سن کے جس کو تکلیف ہو وہ اسلام دوست نہیں ہو. جس کو حضرت معاویہ کے فضائل سن کر تکلیف ہو رہی ہے وہ اسلام دوست. میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو. حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج. اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام بہت تماشا بنا ہے اس کا کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر لی. دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی. اگر وہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کہہ رہے رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ بولو نا، رحم دل. جو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں لڑتے. وہ کسی چیز کو حق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اس بیس پہ لڑ سکتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفی میں جو شہید ہوئے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ، حضرت علی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی منافق یا کافر قرار نہیں دیا. صحیح مستند روایات سے ثابت ہے حضرت علی کی لشکر میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھے ہیں. شام کو ایک دوسرے کے جنازے پڑھے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منافق تھے یا یہ کافر تھے اور ان کا جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی کی رائے یہ تھی. یہ غلط فہمی کا شکار ہے یہ لوگ.
تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، ایک چیز حق نہ ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ حق ہے. اور جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا، پھر اس بیس پہ حضرت معاویہ، اور دیکھو حضرت معاویہ کے دور خلافت میں نہ حضرت حسن کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور نہ حضرت حسین، دونوں میں سے کوئی بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی حضرت معاویہ نے ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا ہے ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں، پوری زندگی خیال کیا، تبھی یہ دونوں کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. تو جب ایک اختلاف ختم کر دیا نبی کے نواسے نے، تو اس کا آپ پھر اگر اس اختلاف کو ہوا دیتے ہو اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ حضرت حسن کے ماننے والے نہیں ہو. حضرت حسن کے ماننے والے حقیقت میں وہ ہیں جو حضرت حسن کو اس اختلاف کو ختم کرنے میں فالو کرتے ہیں، جو پھر ان مسائل جنگ جمل اور جنگ صفی کو اٹھا کر حضرت علی کے مخالفین پر تان و تشنی کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، تو وہ حضرت حسن کے فالوورز میں سے نہیں ہے. کہ حضرت حسن کی منشا تھی لڑائی کو ختم کرنا، جب کر دی تو اب آپ کیوں اٹھا رہے ہو اس بحث کو دوبارہ، کیوں پھر تبرہ کر رہے ہو اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو. تو دیکھو جو ان کا مسلک ہے ان پہ جچتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے متفقن علیہ عقیدوں کو تحقیقات کی بیس پہ برباد مت کرو، ورنہ اللہ آپ سے علم کا اور عمل کا نور چھین لے گا، آپ سے نمازوں میں خشوع چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. بہت سخت علماء نے لکھا ہے اس بارے میں، کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے بے ادبی ٹپک رہی ہو، اس سے اللہ عمل کا نور چھین لیتے ہیں. عمل نہیں چھینتے، نور چھن جاتا ہے عمل کا. جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا، آپ کو اس کی نماز میں کبھی خشوع نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. چاہے حضرت اچھا خلاف بولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بولتا ہو، دائیں بائیں بھی گھماتا ہے نا. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا انہوں نے، توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے، حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنا جہاد کیا، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا، بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے وہ، کیونکہ حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا، حضرت عمر نے آپ کو امیر بنایا، تو یہ جانتے تھے آپ کی صلاحیتوں کو. تو ایک اجتہادی خطا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا انتقام جب تک نہ لیا جائے اس وقت تک میں علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا. ان کا مقصد حضرت علی سے اختلاف نہیں، حکومت پہ دباؤ ڈال کے مطالبہ منوانا. اس میں حضرت معاویہ سے ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی نفسانی خواہش کی بیس پہ نہیں تھی، اس غلطی اجتہادی تھی. امی عائشہ سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی، وہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں، تو حالانکہ اس میں بھی ہم حضرت علی کو ٹھیک کہتے ہیں اور امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی غلطی، لیکن اس اجتہادی غلطی کی بیس پر امی عائشہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. جنگ جمل کو جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ پہ امی عائشہ بیٹھی تھی، حضرت علی کے مقابلے میں تھی وہ. تو یہ اختلاف شیطان نے ڈلوا دیے اور اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اختلاف میں بھی کیا کرنا ہے تم نے. اور آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہے، دونوں طرف نیک پرہیزگار مسلمان ہو اور غلط فہمیوں کی بیس پر ان میں کیا ہو جائے؟ بولو لڑائی. پھر آگے قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو پھر دیکھو حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے حکومت کا ساتھ دے کے تم اس کے خلاف تلوار چلاؤ. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ رجوع کر لے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر قیامت تک تلوار نہیں چلے گی، پھر دونوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح. اور قرآن کہہ رہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں، ان میں صلح کراؤ. تو یہ اللہ
دونوں فریقوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہے. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار چلائی, حضرت حسن نے کیا کیے؟ اس آیت پر عمل کیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان کیا کرو؟ سلو. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں خلافت کا دعویٰ کروں تو سلو نہیں ہو سکتی, پھر لڑائی ہوگی, خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹو ہے تو آپ اس غلطی کی اچھی توجیہ نکال سکتے ہو اور صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرو گے. لیکن اگر آپ کے کھوپڑی میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ کو منفی سوچنے کی عادت ہے, تو بھائی آج آپ حضرت معاویہ کو برا کہہ رہے ہو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل آپ باقی صحابہ کو بھی برا بلا کہو گے. پہلے یہ شیعہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو کرتے ہی ہیں, اب کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنته او اختہ, فرمایا سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے, تو وہ بھائی میرے لیے اور وہ باپ میرے لیے حدیث کے مطابق بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو آپ بتاؤ جس کی بیٹی یا بہن نبی کے نکاح میں ہو وہ اس امت کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے, اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کے بھی قائل ہو. حضرت حسن نے, حضرت علی کے بیٹے نے, نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں سلح کروائے گا, تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں سلو کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو, حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ تم پر تو اپنے سسر اور اپنے برادر نسبتی کا اکرام, کوئی آپ کا سالہ گھر میں آتا ہے, چائے کا پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے تو غیر خاندانی ہوگے نا. تو اللہ کے نبی کہیں گے نہیں کہ سب سے زیادہ خیال تمہیں کس کی رشتہ داری کا کرنا تھا؟ میرے رشتے کا کرنا تھا. تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کی